وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولا ینقضی العجب، یہیں سے تھا نا، یہ پڑھ گئے تھے۔ ایسا ہے نا، ولا ینقضی العجب من قول من یذهب الى رجوع صفات ثبوتیہ الى صفات سلبیہ۔ ٹھیک ہے نا، یہاں سے پڑھنا ہے۔ صاحب کا باس جو ہے یہ صفات ہم پڑھ رہے تھے، عقیدتنا فی صفات اللہ تبارک و تعالی، ہمارا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کہا تھا صفات کی دو قسمیں، صفات ثبوتیہ ہوتی ہیں اور صفات سلبیہ ہوتی ہیں۔ پھر تقسیم کی تھی صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ صفات ثبوتیہ بعض ایسی ہوتی ہیں جو حقیقیہ ہوتی ہیں، صفات ثبوتیہ بعض ایسی ہوتی ہیں جو اضافیہ ہوتی ہیں۔ صفات ثبوتیہ حقیقیہ کا معنی وہ یہ تھا جو عین ذات ہوتی ہیں، ٹھیک، جو زائد برذات نہیں ہوتی، جو کسی کی نسبت سے ہوں اور کسی نسبت سے نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح خدا کی حیات، خدا کا علم، خدا کی قدرت، خدا کا ارادہ، خدا کا غنی ہونا، یہ ساری صفات ثبوتیہ حقیقیہ ہیں۔ اور صفات ثبوتیہ اضافیہ کون سی ہیں؟ یعنی جو کسی کی نسبت ہوں، کسی کی نسبت نہ ہوں، وہ خدا کا خالق ہونا، خدا کا رازق ہونا۔ ٹھیک ہے نا، مثلا میں نے مثال کیا دی تھی کہ مثال کے طور پر کسی کو خدا نے زوجہ والا رزق دیا ہوا ہے، کسی کو نہیں۔ زوجہ کی نسبت وہ کسی کا رازق ہے اس وقت بالفعل، کسی کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اولاد کی نسبت کسی کو اولاد دی ہے، کسی کو نہیں دی ہوئی، اس کی مصلحت وہ جانتا ہے۔ تو جس کو دی ہے اولاد کی نسبت وہ رازق ہے، جس کو نہیں دی اولاد کی نسبت رازق، یعنی نسبتاً، اضافتاً یعنی اضافیہ نسبتاً صفات ہیں، اسے کہتے ہیں صفات اضافیہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر آخر میں کہا تھا کہ صفات سلبیہ کو صفات جلال کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات سے بلند ہے، جلا بلند ہے، اللہ کی ذات سے ان کو سلب کرنا ہے۔ وہ کون سی تھیں؟ وہ تھیں اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا مکان نہیں ہے، یہ ساری۔ پھر کہا تھا کہ یہ ساری کی ساری صفات سلبیہ پلٹتی ہیں ایک ہی چیز کی طرف، وہ کہ سلب الامکان عن اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی سے امکان کا سلب کرو، نفی کرو۔ امکان کی نفی کرو گے تو صاف ظاہر واجب الوجود بن جائے گا، واجب الوجود بن جائے گا تو وحدہ لا شریک بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، وہ تین چیزیں بتائی تھی نا، ممکن الوجود، واجب الوجود، ممتنع الوجود، تھے اس دن آپ؟ مستمر رہا کریں۔ ممتنع الوجود شریک باری تعالیٰ، ممکن الوجود پوری کائنات، واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ صفات سلبیہ پلٹتی ہیں، مصنف کہتے ہیں کس کی طرف؟ ساری کی ساری سلب الامکان کی طرف، اور سلب الامکان کا معنی ہے واجب الوجود ہونا۔ جب یعنی امکان کا سلب، امکان کی نفی، اس کا مطلب ہے واجب الوجود ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور اسی سے وحدانیت تبارک و تعالیٰ ثابت ہوگی۔ آج کہتے ہیں ولا ینقضی العجب، یہ آخری بات وہ ذہن میں رہے، ساری کی ساری صفات سلبیہ پلٹتی ہیں سلب الامکان کی طرف۔ سلب الامکان کا معنی کیا بنتا ہے؟ واجب الوجود ہونا، واجب الوجود یعنی خدا واحد۔ ولا ینقضی العجب، فرماتے ہیں تعجب ٹوٹتا نہیں ہے، تعجب ختم نہیں ہوتا، من قول، ان کے قول سے، من یذهب الی رجوع صفات ثبوتیہ الی صفات سلبیہ، جو اس بات کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ پلٹتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف۔ مصنف نے کیا کہا تھا خود شیخ مظفر نے کہ صفات سلبیہ کا رجوع ہوتا ہے ثبوتیہ کی طرف۔ واجب الوجود ثبوتیہ میں سے ہے نا، سلبیہ پلٹتی ہیں سلب الامکان کی طرف، سلب الامکان کا معنی ہے واجب الوجود، یعنی سلبیہ کا رجوع ہے کس کی طرف؟ ثبوتیہ کی طرف۔ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ثبوتیہ پلٹتی ہیں کس کی طرف، ان کے قول سے بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے۔ کیوں؟ لما عزا علیہ ان یفہم کیف ان صفاتہ عین ذاتہ، تو جب اس کے قائل ہو گئے ہیں تو عزا علیہ،
تو اس پر دشوار ہو گیا ہے سمجھنا کہ کیسے اللہ کی صفات پھر عین ذات ہیں۔ جب اس قول کے قائل ہوتے ہیں تو پھر یہ دشوار ہو جائے گا یہ بات سمجھنا کہ اللہ کی صفات کیسے عین ذات ہے۔ کیسے؟ فتخیل ان صفات ثبوتیہ ترجع الی سلب، وہ کہتے ہیں ساری صفات ثبوتیہ پلٹتی ہیں سلب کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ کیسے سلب کی طرف پلٹتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ دوحیت نہیں رکھتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ فلاں نہیں ہے، اللہ فلاں نہیں ہے، اللہ فلاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہتے کہ اللہ قادر ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ غنی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ محتاج نہیں ہے۔ سلب ہے نا، محتاج نہیں ہے۔ صفات ثبوت یہ کہ نہیں غنی ہے، سلب کریں محتاج نہیں ہے، قادر ثبوت ہے، سلب کریں وہ کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ محتاج نہیں ہے۔ اور کیا ہے مثال طور اسے موت نہیں آتی، حیات، اسے موت نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح وہ جاہل نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری کو پلٹاتے ہیں کس کی طرف؟ سلبیہ کی طرف۔ اب پتہ چلا کیسے ثبوت یا سلبیہ کی طرف۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ قادر ہے، کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے عالم ہے، کیا کہتے ہیں؟ جاہل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، وہ کہتے ہیں موت نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ کیوں ایسا انہوں نے کیا؟ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ فرماتے لیطمئن الی القول بذات وحدت ذات، انہوں نے بھی توحید بچانے کے لیے ایسا کیا۔ زیادہ موحد پکے بن رہے تھے وہ، اس لیے تاکہ مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کی ذات واحد ہے۔ ہر چیز سے نفی کرتے جاؤ، اللہ سے ہر چیز کی نفی کرو تاکہ اکیلا اللہ بچ جائے، ٹھیک نا؟ وعدم تکثرھا، تاکہ کوئی کثرت اللہ میں لازم نہ آئے۔ اچھا ایسا کرتے کرتے فواقع بما ہوا اسوا، وہ اس سے بھی برے گڑھے میں جا گرے۔ وحدانیت کو بچاتے بچاتے الٹا تکثر کے گڑھے میں جا گرے۔ بما ہوا اسوا کہتے ہیں برائی، اس سے بھی برائی میں جا پڑے۔ اذ جعل ذات التی ہی عین الوجود، کس برائی میں جا گرے؟ کہ وہ ذات اللہ کی جو عین الوجود تھی، و محض الوجود تھی، والفاقدۃ لکل نقص، ہر نقص سے پاک تھی، وجیہت امکان، اور ہر امکان سے مبرہ تھی، جعلہا، انہوں نے قرار دیا اس ذات کو عین العدم، وہ اس عین وجود ذات کو عین عدم بنا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ محض الوجود کو محض سلب قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ اعاذنا اللہ من شطحات الاوہام، اللہ ان وہموں کے غلطیوں سے ہمیں بچائے، وزلات الاقلام، اور قلم کی لغزش، قلم کا پھسلنا، اس سے اللہ ہمیں بچائے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ کرتے کرتے عین عدم قرار دیا، اللہ یہ نہیں ہے، اللہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بس نہیں ہے، اللہ نہیں ہے ہمیں، عدم میں ہی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا۔ الٹا یہ فرماتے توحید بچاتے بچاتے توحید کا بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ اپنے عقیدے کے مطابق۔ کما لا ينقضی العجب من قول من یذهب الی ان صفاتہ ثبوتیہ زائدہ علی ذاتہ، جس طرح کہ شیخ مظفر کہتے ہیں کہ تعجب نہیں جاتا ان کے قول سے بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات زائد علی ذات ہے، ٹھیک ہے نا؟ زائد علی ذات یعنی اللہ کی ذات الگ ہے، علم الگ، اللہ کی ایک ذات ہے اور اس کی قدرت، اللہ کی ذات اور اس کا ارادہ، اللہ کی ذات اور اس کا غنی ہونا، ٹھیک ہے نا جی؟ الگ الگ ہیں۔ تو اس طرح مصنف، ہم پوچھیں شیخ مظفر صاحب سے کہ بلا پھر کیا مشکل ہے اگر ایسا وہ کہتے ہیں؟ تو فرماتے قال بتعدد القدماء، اس طرح وہ قائل ہو گئے کہ قدیم ایک اللہ نہیں ہے، قدیم بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ بھی قدیم، علم بھی قدیم، قدرت بھی قدیم، غنا بھی قدیم، ارادہ بھی قدیم، حیات بھی قدیم، اس طرح سے تعدد قدماء ہو جائیں گے۔ ووجود شرکاء واجب الوجود، واجب الوجود کے زیادہ شریک ہو جائیں گے۔
او قال بترکیب ہی، یا کم از کم چلو تعدد کے قائل نہ ہوں گے تو اس سے مرکب کے قائل ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی ذات مرکب ہے، علم سے، غنا سے، ارادہ سے، حیات سے مرکب ہے، تعالی عن ذالک، جبکہ اللہ بلند ہے ان سب چیزوں سے، ٹھیک ہے نا۔ قال مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے مولا و آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الموحدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موحدین جو موحدین کے سردار، توحید پرستوں کے سردار ہیں، جو خود توحید پرستوں کا سردار ہو، وہ کیسے اپنے آپ کو رب کہے، کیسے وہ اللہ کہلوائے گا، ٹھیک ہے نا، اور کیسے ایسے بندوں کو قبول کرے گا جو اسے رب کہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ تو درس دیتا ہے کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ، اللہ کے لیے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اسے صفات کی نفی کرو، کیونکہ اس کی صفات عین ذات ہیں، وہی ذات عین ذات، وہی ذات عین علم عین قدرت عین حیات، ٹھیک ہے نا، تعدد نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ اچھا، نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف ہے، کیونکہ ہر صفت گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہوتی ہے، موصوف مثلا میں موصوف ہوں، آپ موصوف ہیں، آپ کا جو علم ہے وہ آپ کی صفت ہے، غیر ہے، لیکن اللہ میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ذات ہو اور ایک صفت ہو، نہیں، عین ذات عین صفات، ٹھیک ہے نا۔ وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ، اور ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ممکنات میں ایسا ہوتا ہے جہاں صفات غیر ذات ہوں، ٹھیک ہے نا۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قارنہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا، موصوف کیا، کسی صفت کے ساتھ ملایا، فقد قارنہ، اس نے کیا کیا، جوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، جس نے صفت دی اس نے جوڑ دیا۔ ومن قارنہ فقد ثنہ، جس نے ملایا صفات کے ساتھ گویا کہ اس نے کیا کہ دوہیت کا قائل ہو گیا۔ ومن ثناہ فقد جزأہ، ٹھیک ہے نا، جس نے دوہیت کا قائل ہوا جو اللہ کی، فقد جزأہ، اس نے کیا کیا، اجزاء کا قائل ہو گیا اللہ کے۔ ومن جزأہ فقد جاہلہ، جو اجزاء کا قائل ہوا وہ کیا ہو، جہالت میں پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، ٹھیک ہے نا، عین ذات ہیں، ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ممکن الوجود کی صفات ہوتی ہیں، ایک ذات ہوتا ہے پھر اس کی صفات ہوتی ہیں، اللہ میں ایسا نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود کی ذات عین صفات عین ذات ہے، ٹھیک ہے نا۔